अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के हवाले से ख़बर है। नून लीग के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग का सफाया करके आई थी, झाड़ू घुमा के आई थी बलूचिस्तान में। नून लीग के जो साबिक सूबाई सदूर और मुख्तलिफ ओहदेदार थे सूबाई लेवल के, पूरी सूबाई क़यादत जो थी नून लीग की, उसको पीपल्स पार्टी ने शामिल किया, पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने विज़िट किया था। लेकिन अब ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम बलूचिस्तान के जो हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे नाम हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी, ये अल फतह ग्रुप कहलाता है चागी का, और इनके 11 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े करते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है। सूबाई सदर भी रहे हैं तवील अरसे तक पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के। ये नून लीग में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, कहानी क्या है, इख्तलाफात क्या हैं, शिकायत क्या हैं, किन लोगों के साथ वहाँ पे लोकल जो इख्तलाफात हैं, रिज़र्वेशन हैं, वो क्या किस चीज़ के हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो कहानी भी मैंने मालूम की है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो कहानी ये है व्यूअर्स के, सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी ये बीबी के दौर में पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर रहे हैं। बहुत तवील अरसा पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी में जब लश्करी रईसानी, असलम रईसानी, ये लोग जब आए पीपल्स पार्टी में एक्टिव हुए, आगे आए, असलम रईसानी वज़ीर आला बने, उनके भाई जो हैं सूबाई सदर बने लश्करी रईसानी साहब। तो ये जो सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी हैं, ये साइड पे हो गए थे। फिर कुछ अरसा दुबई भी चले गए थे, मतलब सियासत से लातल्लुक़ हो के गैर फ़ाल हो जाते थे। उसके बाद वापस आए तो काफ लीग में कुछ अरसा रहे, और फिर पीपल्स पार्टी में वापस आ गए थे। तो सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी, इनका एक ग्रुप है, ये चागी और जो इलाका हैं चागी के, वहाँ से ये दालबदीन, नोशकी, चागी, इन इलाकों से इनका जो ग्रुप है वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। भांजे, भतीजे, कज़न, बहुत सारी पूरी फैमिली जो है पॉलिटिक्स में है। बहुत सारे MNAs होते हैं, बहुत सारे वफाकी वज़रा, वफाकी सूबाई वज़रा। सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी ख़ुद 3 दफ़ा MNA रहे हैं, 2 दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं, 1 दफ़ा सेनेटर भी रहे हैं, और इनके भांजे, भतीजे, कज़न वग़ैरह वो भी वज़ारतों में मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे हैं। तो 2018 के इंतख़ाबात में सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी ने, यानी अल फतह ग्रुप के नाम से इलेक्शन लड़े थे। 11 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अभी इस वक्त इनके 3 जो मेंबरान हैं, वो 3 नशस्तें इनके पास हैं इस वक्त। सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी ग्रुप के पास एक MNA की नशस्त है, इनके पास हाजी एहसान रेकी, इनके बहनोई हैं जो रुकन कौमी असम्बली हैं। एक और रिश्तेदार हैं, कज़न हैं या भांजे भतीजे हैं, आरिफ जान मोहम्मद हसनी जो हैं, ये सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान में। और मुजीब मोहम्मद हसनी, ये भांजे हैं, नेशनल पार्टी में हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान असम्बली के रुकन हैं, मेंबर हैं। तो ये अपने अभी इन्होंने मुलाकात की है सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी ने शहबाज शरीफ के साथ। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में इन्होंने मुलाकात की है और शहबाज शरीफ के साथ डिस्कस किया है नून लीग में शमूलियत के बारे में उनके साथ, कि उनको बताया है कि हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि नून लीग में शिरकत करें। लेकिन उन्होंने कुछ अरसा मोहलत मांगी है कि कुछ टाइम दें, ताकि मैं अपने जो साथी हैं, फैमिली के अफराद हैं, कुलीग्स हैं, रफ़क़ाकार हैं, उनके साथ, अमायदीन हैं, हल्के के लोग हैं, उनके साथ मैं मुशावरत करूं। उसके बाद चागी के जलसे में ये मैं ऐलान करूंगा। तारिक अज़ीज़ हमारे दुनिया अखबार के साथी रहे हैं हमारे, उन्होंने भी ये ख़बर निकाली है। लेकिन फिर मैंने बलूचिस्तान अपने साथी सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को, जो सीनियर लोग हैं, उनके साथ जब मैंने फ़ोन करके बैकग्राउंड और कुछ और सूरत हाल मालूम की, कहानी
کہ بھائی مسئلے مسائل کیا ہیں، کیوں پیپلز پارٹی چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی طارق عزیز نے دیا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری نے ٹیلی فون بھی کیا ہے سردار فتح محمد حسنی کو، جب ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر درخواست کی ہے سردار فتح محمد حسنی کو کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، لیکن ابھی وہ نظر ثانی کرنے کے لیے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ وہ فیصلہ کر چکے ہیں، ابھی ایک فارملٹی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، جو اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ارکان قومی اسمبلی یا ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرے۔ کہانی یہ ہے ان کی کہ ان کو ایک تو لشکری ریسانی، اسلم ریسانی گروپ کے آگے آنے سے بھی ان کو ظاہر شکایات تھیں، ریزرویشن تھی، تحفظات تھے کہ ان کو آگے لایا گیا ہے، ان کو ظاہر پیچھے سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے، اگنور کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر صادق سنجرانی کا معاملہ آیا ہے، کیونکہ صادق سنجرانی کا بھی علاقہ وہاں ہی ہے، چاگی کا علاقہ ہی ہے۔ صادق سنجرانی کے ساتھ سیاسی اختلاف ان کا رہا ہے، اور صادق سنجرانی کے لیے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ان پر پیپلز پارٹی کا، آصف علی زرداری کا بہت زیادہ آشیرواد رہا ہے۔ 2017 میں بھی صادق سنجرانی کو پہلی دفعہ باپ پارٹی بھی آصف علی زرداری کی مرہون منت بنی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری کی مرہون منت، اور پھر صادق سنجرانی صاحب باپ پارٹی میں سے نکل آئے اچانک، اور صادق انون پرسن تھے پہلے۔ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ تک پہنچا دیا گیا، چیئرمین سینٹ کا عہدہ دلوا دیا آصف علی زرداری نے اپنے اور پی ٹی آئی کے ووٹوں کے ساتھ۔ تو باپ پارٹی پہ شفقت آصف علی زرداری کی بہت زیادہ رہی ہے۔ تو سردار فتح محمد حسنی جو الفتح گروپ ہے چاگی کا، ان کو یہ ریزرویشن اس حوالے سے بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جب پیپلز پارٹی آشیرواد رکھ رہی ہے صادق سنجرانی گروپ پہ، تو پھر ظاہر حلقے میں ایک ہی حلقہ ہو، ایک ہی علاقہ ہو، ایک ہی ڈسٹرکٹ ہو، تو پھر مسئلے مسائل تو پیدا ہوں گے، سیاسی اختلاف ایک پیدا ہوگا۔ تو یہ ریزرویشن ہے، ان کو صادق سنجرانی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چاگی میں زیادہ حلقے بنوائیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی بل بھی تیار کیا ہے، کوئی سینٹ سے بھی شاید پیش کیا ہے یا منظور کرایا ہے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حلقوں کی تعداد بڑھائی جائے، اور صادق سنجرانی اگلا الیکشن جا کر لڑیں علاقے سے، اپنے کسی حلقے سے، اور صوبائی الیکشن لڑکے وہ وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بلوچستان میں ایک تاثر، میڈیا میں، بلوچستان کے صحافیوں میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں اگلے سی ایم بلوچستان ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوششیں ابھی سے پلان کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک ہی ضلع میں جب الفتح یہ حسنی گروپ ہو اور صادق سنجرانی ہو، صادق سنجرانی پہ آشیرواد پیپلز پارٹی، اگر آصف علی زرداری کا آشیرواد صادق سنجرانی پہ ہو، تو پھر جو باقی جو پرانے پیپلے ہیں، جیالے ہیں، جو سردار فتح محمد حسنی اور ان کے عزیز رشتہ دار، تو وہ پھر کیسے کمفرٹیبل فیل کریں گے؟ وہ تو ظاہر ہے انکمفرٹیبل فیل کریں گے کہ بھائی صادق سنجرانی پہ انہوں نے آشیرواد رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے ٹکٹ بھی پیپلز پارٹی صادق سنجرانی کو دے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے اور 2023 کا، اور اگلی جو حکومت ہے، پیپلز پارٹی کوشش یہ پوری کرے گی کہ باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی یہ مل کے، باقی بھی کوئی ایک آدھی جماعت اتحادی بنائیں گے، لیکن بنا سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کر حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہی ہیں، پلان بنا رہی ہیں۔ یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اگلی حکومت بلوچستان میں جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی آپ سب کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن سے بالکل الگ ہو کر اپنی گیم کر رہی ہے، اور وہی گیم کر رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے۔ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی تھی وہ ختم ہو چکی، اب پرو اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی ہے۔
PDM کو چھوڑ چکی ہے، اپوزیشن جماعتوں کے خلاف الزامات اور اختلافات، یہ تنقید وغیرہ، یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی کوئی بیان بازی نہیں کرتی، کوئی تنقید نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ پہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد اس وقت ہے پیپلز پارٹی پہ، اسی طرح ہی جس طرح باپ پارٹی پہ آشیرواد ہے، تو یہ باپ اور پیپلز پارٹی کی ایک ہم آہنگی، ایک فریکوینسی، جو کیمسٹری ہے آپس میں مل رہی ہے، تو ان کا اگلا اتحاد بلوچستان میں ہو سکتا ہے۔ تو شہباز شریف نے ان کو جو سردار فتح محمد حسنی ہیں، انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کچھ اپنے ریزرویشن بھی شو کیے ہیں، تحفظات اور اپنے شرائط بھی رکھی ہیں کہ ایک تو بلوچستان میں جو نون لیگ کی اس وقت قیادت ہے، ان کے حوالے سے بھی مسئلے مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں کہ بھئی ہمیں اہمیت الگ دی جائے گی، ڈائریکٹ نون لیگ کی قیادت جو ہے نواز شریف، شہباز شریف، وہ خود ہمارے ساتھ ڈیلنگ کریں گے، ہمیں بلوچستان کی جو صوبائی قیادت ہے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، ڈائریکٹ براہ راست ہماری ایکسیس ہونی چاہیے قیادت تک، اور جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی ان میں ہمیں ضرور شامل کیا جائے گا، فیصلہ سازی جو ہوگی بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی، اس میں ہمیں شامل کیا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں نظر انداز کیا جائے اس میں۔ تو شہباز شریف نے اس یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ میاں نواز شریف سے بات کریں گے اور ان کو ضرور اہمیت دی جائے گی، اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اتحاد بنائیں گے، الیکشن اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ کریں گے، اس میں الفتح حسنی گروپ جو ہے چاگی کا، ان کو بھی نظر میں رکھا جائے گا، ظاہر ہے ان کو بھی اہمیت دی جائے گی اگر وہ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو باضابطہ طور پر۔ ابھی تو انہوں نے ظاہر ہے اپنا فیصلہ کیا ہے، اس پہ مشاورت مزید بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے بہت امپارٹنٹ، شہباز شریف کے ساتھ الفتح گروپ کے سربراہ کی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں سردار ایاز صادق کو، خواجہ سعد رفیق، عطا تارڑ اور کچھ لوگ نون لیگ کے شامل تھے۔ شہباز شریف نے ایک کمیٹی، 4 رکنی کمیٹی، جس میں ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور عطا تارڑ اور سمیت 4 لوگ شامل کیے ہیں، جو بلوچستان کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں گے اور بلوچستان کا وزٹ بھی کریں گے، بلوچستان کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے، جو مسئلے مسائل ہیں نون لیگ کے وہاں پہ وہ حل کرنے کے لیے اپنی سفارشات جو ہیں پارٹی صدر کو، پارٹی قائد کو دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے نون لیگ کے حوالے سے کہ نون لیگ کا جو صفایا پیپلز پارٹی ابھی ریسنٹلی کر کے آئی تھی، اب نون لیگ پیپلز پارٹی کا صفایا کرنے جا رہی ہے۔ تو چاگی میں جلسہ ہوگا جس میں شہباز شریف شرکت کریں گے، اس میں امکانات ہیں کہ سردار فتح محمد حسنی اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کریں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔